नाजरीन आदाब, मैं हूं शौकत भारती। असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मिडिल ईस्ट की खबर शुरू करने से पहले आपको अमेरिका के फ्लोरिडा लिए चलते हैं, जहां तूफान ने भयंकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। घंटों पहले ये खबर दे दी गई थी कि 285 किलोमीटर की स्पीड से मिल्टन तूफान फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है, इसलिए पूरी तरीके से फ्लोरिडा को खाली कर दिया जाए। फ्लोरिडा के मेयर ने ये ऐलान कर दिया था कि जितनी जल्दी हो सके शहर खाली करके भाग जाओ, वरना कफन भी नसीब नहीं होगा। यही वजह थी कि वहाँ रहने वालों ने तेज़ी से फ्लोरिडा से भागना शुरू कर दिया था। नाज़रीन, यह है कुदरत का कहर जो तूफ़ान की शक्ल में अमेरिका पर नाजिल हुआ। नाज़रीन, नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा अमेरिका के दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं। कैरोलिना वो स्टेट है जहां पर अमेरिका के बड़े मिलिट्री अड्डे हैं और वहां से ही इजराइल को जहाज़ भर भर कर असलहे भेजे जाते थे। यहाँ की आबादी 2 करोड़ है और 10 दिन पहले यहाँ हेलिना तूफान आया और ये पूरा स्टेट भयानक पानी में बर्बाद हो गया, जिसे बनाने में तकरीबन $200 बिलियन खर्च होंगे। यहाँ के लोग जब इजराइल को हथियार भेजे जाते थे तो उसमें ऐसे भी लोग थे जो खुश होकर कहते थे कि जाओ और फिलिस्तीनियों को मारो और उन्हें ख़त्म कर दो। कैरोलिना आज तूफ़ानी बारिश से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। दूसरा स्टेट है फ्लोरिडा। यहाँ की आबादी 1 करोड़ है, जिसमें से 80 लाख भाग चुकी है। यहाँ पर वही अमीर यहूदी रहते थे जो अमेरिकन कांग्रेस पर दबाव बनाकर इजराइल को अमेरिका से हर तरह की मदद पहुंचवाते थे, और आज कुदरत ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान है जो आज तक अमेरिका ने कभी नहीं झेला। नाजरीन, आइए अब चलते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग की तरफ, जहां इजराइल लगातार फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन हड़पने के लिए इंसानी खून से होली खेल रहा है। आज इजराइल ने एक हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 18 मरीजों की मौत हो गई और वहां पनाह लेने वाले तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। इतना ही नहीं, इजराइल लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने वाले ट्रकों पर भी हमले कर रहा है ताकि गाज़ा तक ये एड न पहुंच सके। इजराइल मेडिकल स्टाफ को भी लगातार निशाने बना रहा है और इजराइल के इस जेनोसाइड में अमेरिका उसका लगातार साथ दे रहा है। जितने भी बम औरतों, बच्चों और बेगुनाहों पर गिराए जा रहे हैं वो कहीं और से नहीं, अमेरिका से ही आ रहे हैं। इस कदर कत्ल व गारतगरी के बावजूद इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं एक बड़ा यहूदी देश बनाना चाहता हूं, जिसमें जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, यहूदी मज़हब के मजहबी रहनुमा यानी रब्बी का कहना है कि यरूशलेम का एक्सपेंशन दमिश्क तक होना चाहिए और यह तय किया जा चुका है। इन दोनों इंटरव्यू और ट्रंप के बयान को सामने रखा जाए, जिसमें ट्रंप ने कहा कि इजराइल बहुत छोटा है, उसे बड़ा होना चाहिए, तो यही नतीजा निकलेगा कि इन तीनों बयान से कि अब ये 2 स्टेट पर राजी नहीं है इजराइल, बल्कि वो ग्रेटर इजराइल बनाने के मिशन पर लगा हुआ है और इसीलिए गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया में वो लगातार नरसंहार कर रहा है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश उसका पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम ममालिक के रहनुमा अमेरिका और इजराइलियों के तलवे चाट रहे हैं। इन मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को अब ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उनके ममालिक में मौजूद अमरीकी ठिकाने इजराइल के ग्रेटर
اسرائیل کے مشن کو پورا کرنے اور وہاں سے پیٹرول اور گیس کو لوٹنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ اسرائیل کا ایک جرنلسٹ بیروت میں آج پکڑا گیا۔ یہ اسرائیل سے لبنان جاسوسی کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن بیروت میں اس اسرائیلی جاسوس کو پکڑ لیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 سیرینز بھی پکڑے گئے جو اسرائیل کے لیے ایک عرصے سے جاسوسی کر رہے تھے۔ ناظرین، حزب اللہ کے ڈرون اور راکٹ حملے لگاتار حیفا اور ناردن اسرائیل پر ہو رہے ہیں۔ ان حملوں سے اسرائیل میں ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے۔ ایک فرضی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ حزب اللہ کمزور پڑ رہا ہے اور حزب اللہ کے کمانڈر اسرائیل سے سیز فائر کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ حزب اللہ 72 گھنٹوں سے اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ حزب اللہ نے آج بھی حیفا، سفید، کریات شمونا اور ناردن اسرائیل کو لگاتار اپنے راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے آج ہی کئی اسرائیلی ٹینک، بلڈوزر، آرمرڈ وہیکلز تباہ کیے ہیں اور کئی IDF کے سینک مارے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے حملوں سے اسرائیل میں کئی بلڈنگ پوری طرح تباہ ہو گئی ہے۔ حزب اللہ نے پھر ایک بار کامیابی کے ساتھ جاسوسی ڈرون کا استعمال کر کے اسرائیل کے ہائی سیکیورٹی سینڈ ٹھکانوں کی بہت ہی اہم فوٹیج، ایئر بیسز اور امپورٹنٹ پلیسز کی فوٹیج کلیکٹ کر چکا ہے، اور حزب اللہ کے کلیکٹ کی ہوئی فوٹیج کو ایران نے اسرائیل پر حملے کے لیے استعمال بھی کیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے آج لبنان میں ایک چرچ کو بھی اپنی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنا کر پوری طرح برباد کر دیا۔ اسرائیلی ٹینک نے آج لبنان میں موجود سنیکت راشٹر شانتی سینکوں پر بھی گولہ باری کی، جس میں سے 2 سینک بری طرح گھائل ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر گیلنٹ امریکہ سے واپس آ گیا ہے، اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر حملے کی گرین لائٹ دے دی ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ایران بھی اسرائیل اور امریکہ سے جنگ کو پوری طرح تیار ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ سوچ لے، جنگ کتنی لمبی چلے، ہم اسے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر سعودی فارن منسٹر کے ساتھ ملے، اور اس کے بعد کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور خطے کی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ظلم کو روکنے پر بھی بات ہوئی ہے۔ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے S-400 ایئر کرافٹ کے ساتھ روسی Su-35 جیٹ کا پہلا بیچ بھی روس سے حاصل کر لیا ہے۔ S-400 کے ملنے پر امریکہ نے ایران پر اور زیادہ پابندی لگا دی ہے۔ ناظرین، حوثیوں نے برٹین کے ایک اور مالواہک جہاز کو آج نشانہ بنایا۔ یمن لگاتار یہ کام کر رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس نے کئی MQ-900 امریکن ڈرونز بھی گرائے ہیں۔ ایران نے پھر ایک بار کھل کر کہہ دیا ہے کہ اگر کسی عرب ملک نے امریکہ کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے سپورٹ کیا یا اپنی ایئر اسٹرپ استعمال کرنے کو دی، تو ایران سیدھے اس ملک پر حملہ کرے گا۔ سعودی عرب نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف نہ اپنی ایئر اسٹرپ استعمال کرنے کی اجازت دے گا اور نہ ہی ایئر بیس۔ سعودی کے کراؤن پرنس اور سعودی فارن منسٹر کے ساتھ ایران کے فارن منسٹر کی ملاقات کی ڈیٹیل رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ جیسے ہی ڈیٹیل آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ناظرین، فلسطینیوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کر کے اسرائیلیوں پر بہت بڑا حملہ کیا، ان کے 12 سینک وہیکلز تباہ کیے اور بہت سے اسرائیلی فوجیوں کو مار گرایا۔ اسرائیل کے اخبار ہیرٹس میں ایک رپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیل کے سینکوں نے 130 لیٹر لکھ کر کہا ہے کہ ہم حزب اللہ سے نہیں لڑ سکتے،
ہم ایسی جنگ میں الجھ گئے ہیں جس سے جیتنا ناممکن ہے۔ ناظرین، وہ اسرائیلی سینک جو دوسرے دیشوں میں کام کر رہے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ایک سینک نے لکھا ہے کہ اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے، جنگ سے واپس آ جاؤ، ورنہ اگر تم مر گئے تو تمہاری قبر پر ہم لکھ دیں گے کہ یہ بیوقوف بنا کسی ٹارگٹ کے ہونے والی جنگ میں لڑنے چلا گیا اور بیوقوفی میں مارا گیا۔ یہ ہے حقیقت جو میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھ دی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس رپورٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے تاکہ آپ کو ہم اسی طرح سے صحیح خبریں پہنچاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔